فضا مجھے گروپ کا لنک دو۔ اس نے بے بسی سے اس گروپ کا لنک مانگا جس میں وجدان تھا، لیکن زری اس میں تو سب ہیں۔ دوسری طرف سے ایک حیرت سے بھری ہوئی آواز آئی، میں نہیں بات کروں گی نا ادھر، تم مجھے لنک بھیج دو بس۔ کیا ہوا ہے زری؟ فضا نے کبھی اس کا یہ لہجہ نہیں سنا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر ہوا کیا ہے۔ کوئی ایک دم اپنے اندر اتنی بے بسی کیسے لا سکتا ہے؟ کس کو؟ اس نے انجان بھر کر اس سے پوچھا جو دوسری طرف کال پہ کچھ الجھی ہوئی تھی۔ آپ کو زرمینہ صاحبہ۔ مجھے کیا ہونا بھلا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ بدل گئی ہو تم۔ میں بدل گئی؟ کیسے؟ تم تو ہمیشہ اتنا ہنس کے بات کرتی تھی، آج ایک دفعہ بھی نہیں مسکرائی۔ کیا ہوا ہے زرمینہ؟ اتنا چہکنے والی زرمینہ ایک دم سے کیسے چپ ہو سکتی ہے؟ کچھ تو ہوا ہے۔ کچھ نہیں ہوا فضا، پریشان نہ ہو۔ زرمینہ تم کب سے مجھ سے باتیں چھپانے لگی ہو؟ کیا چھپایا ہے میں نے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں فضا۔ اب کی بار اس کی آواز میں بے بسی کے ساتھ ساتھ جھنجھلاہٹ بھی صاف نمایاں تھی۔ وہ جو اس کو خود نہیں پتا وہ اوروں کو کیا بتائے۔ فضا مجھے امی بلا رہی ہیں، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ مجھے گروپ کا لنک ابھی بھی بھیجنا۔ میں بھیجتی ہوں ذریعہ، اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔ دونوں طرف سے فون بند ہوا۔ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھی سوچنے لگی، کیا اب اس کے اندر کی کیفیت باہر بھی نظر آنے لگی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی اماں بھی تو پوچھ رہی تھی ہوا کیا ہے مجھے؟ وہ کھڑی ہوئی اور شیشے کے سامنے آئی۔ اس نے خود کو دیکھا، اپنی آنکھوں کی محرومی اس کو صاف نظر آئی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس کے چہرے کی رونق ختم کر رہے تھے۔ اس نے شیشے میں دیکھ کر مسکرانا چاہا، مگر اس کے منہ پہ مسکراہٹ سج ہی نہیں رہی تھی۔ آنکھوں کی محرومی کے بعد اس نے اپنا گہرا پڑتا ہوا ڈمپل نہیں دیکھا، جو ہلکی سی مسکان پہ بھی پڑ جاتا تھا۔ اب تو اس ڈمپل کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس نے پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کو اپنے پڑتے ڈمپل سے بہت محبت تھی، مگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئی۔ اب وہ ہنسنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ہنسی، اونچا اونچا ہنسی۔ 2-3 منٹ وہ اونچی اونچی کھوکھلی سے ہنستی رہی۔ وہ اتنا ہنسی کہ اس کے کمرے کی دیواروں نے بھی سنا۔ پھر اس نے شیشے کو دیکھا۔ خود کو دیکھتے ہی وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ وہ تو ہنس رہی تھی، یہ آنسو کیسے ہیں؟ اس کا چہرہ آنسوؤں سے کیسے بھیگ سکتا ہے؟ ابھی تو ہنس رہی تھی میں۔ اس نے اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے خود سے بولا اور جلدی جلدی آنسو صاف کیے۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں رونا، میں کیوں رو رہی ہوں؟ اس نے اب موبائل اٹھایا۔ فضا کے میسج آیا تھا اور میسج میں وہ لنک تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ میسج کھولا، لنک اوپن کیا اور گروپ جوائن ہوا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گروپ کے سارے ممبرز دیکھنا شروع کیے۔ وہ تو بس ایک نام کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ ایک نام جس نے اس کی دنیا بدل کر رکھ دی تھی، وہ ایک نام جو اس سے خود بخود لکھا جاتا تھا۔ اسکرول کرتے ہوئے اس کی نظر اس نام پہ پڑی۔ اس کا ہاتھ وہیں رکا۔ آنکھوں میں چمک کی بجائے آنسو نکلے۔ موبائل منہ کے پاس ہوا، لبوں نے بے اختیار اس نام کو چوما جو موبائل کی اسکرین پہ چمک رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ ترجمہ: وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ القرآن، سورہ الانعام، آیت نمبر 6۔ وہ روز ایک آیت قرآن پڑھ کر اس کو سمجھ جا کرتا تھا کہ اس میں اللہ پاک نے کیا کہا ہے۔ وہ جو بھی پڑھتا اس کو لگتا اللہ پاک نے یہ اسی کے لیے لکھا ہے، اس لیے یہ آیت اسی کے لیے یہ آیت اتری ہے۔ اس نے قرآن پاک کو بند کیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ اللہ پاک، آپ تو میرے دل کا حال جانتے ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو تو سب معلوم ہے، آپ کو تو میرا ماضی، میرا حال سب پتہ ہے۔ میں اس لڑکی کے قابل نہیں ہوں اللہ، میرے دل میں اس کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ میں گناہ گار، اس سے کیسے محبت کر سکتا ہوں؟ اے اللہ، آج میں آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ سے 2 چیزیں مانگتا ہوں۔
جو بہتر لگے بس وہی عطا کرنا۔ میں صبر کروں گا۔ یا اللہ میں تیرا ہر فیصلہ قبول کروں گا۔ یا اللہ یا تو اس لڑکی کو میرا نصیب بنا دے یا میرے دل سے اس کی محبت کو بالکل نکال دے، مجھے اس کا خیال تک نہ آئے۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے آنسوؤں کا ڈھیر لیے وہ بس مانگتا جا رہا تھا۔ کیسا مرد ہوں میں جو ایک عورت کے نام پہ آنسو بہاتا ہوں؟ کتنا گناہ گار ہوں میں، خدا کے گھر میں بیٹھ کے ایک عورت کو مانگتا ہوں۔ کتنا بد نصیب ہوں میں جس کے لیے میں دن رات تڑپتا ہوں، اس کو خبر ہی نہیں۔ اس نے اب اپنا منہ چھپا لیا، سر کو پھر گھٹنوں پر رکھ لیا اور پیچھے ہو کے ٹیک لگا لی۔ بچتان، جی مولوی صاحب۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور سامنے مولوی صاحب کو بیٹھا دیکھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ مولوی صاحب نے اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت اس کو کوئی بھی دیکھتا تو وہ اندازہ لگا لیتا کہ وہ رویا ہے۔ نہیں مولوی صاحب، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب کی بار اس نے ٹیک ہٹائی اور سر کو جھکا لیا۔ بچتان، خود سے لڑ رہے ہو؟ مولوی صاحب نے ایک بار پھر پوچھا۔ جی؟ مولوی صاحب کو کیسے پتا میں خود سے لڑ رہا ہوں؟ اس نے ان سے پھر پوچھا۔ بچتان، پتہ ہے دنیا کا سب سے مشکل جہاد جو ہوتا ہے نا، وہ جہاد بالنفس کا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے ہم کتنا خود بے قابو پا سکتے ہیں، کتنا ہم خود کی خواہشوں کے سامنے ہار مان جاتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے افضل جہاد بالنفس کا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب، اگر انسان لڑتے لڑتے تھک جائے تو کیا کرے؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تھک جائے تو اس ذات کی طرف رجوع کرے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے مانگو وجدان، وہ ضرور دے گا۔ وہ کبھی کسی کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں چھوڑتا۔ لیکن مولوی صاحب، ہم جو چیز مانگ رہے ہوں ہم اس کے قابل ہی نہ ہوں تو پھر کیا کریں؟ اب کی بار اس نے نظریں جھکا لی اور ندامت سے پوچھا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہم لوگ کیا مانگ رہے ہیں، بس وہ تو یہ دیکھتا ہے ہم کتنی شدت سے مانگ رہے ہیں، ہماری دعا میں کتنی تڑپ ہے۔ پتہ ہے سچے دل سے مانگی ہوئی دعا فرش سے عرش تک پہنچ کے رہتی ہے۔ بے شک وقت لگتا ہے مگر دعا کا قبول ہونا شرط ہے وجدان۔ مولوی صاحب کیا محبت کرنا جائز ہے؟ اس نے آنکھوں میں آتی نمی کو اپنے اندر اتارا اور سر کو مزید جھکا لیا۔ محبت اور ناجائز؟ وجدان، محبت کبھی ناجائز نہیں ہو سکتی۔ محبت ناجائز ہوتی تو خدا اپنے محبوب سے محبت نہ کرتا، اس کی محبت میں یہ زمین و آسمان نہ بناتا، اس کے دیدار کے لیے اس کو اپنے پاس نہ بلاتا۔ محبت کبھی ناجائز نہیں ہو سکتی، بس محبت کرنے کا طریقہ جائز اور ناجائز ہوتا ہے۔ محبت تو بہت اونچا جذبہ ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، اس کے لیے بہت مخصوص دل چن لیے جاتے ہیں، پھر ان کو محبت ایک الہام کی صورت میں ملتی ہے۔ آج کل کے جو لڑکے لڑکیاں محبت کے نام پر خود کو اور اس پاک جذبے کو رسوا کرتے ہیں، یہ در حقیقت اس محبت کو بدنام کرتے ہیں جو لوگوں کو الہام میں ملتی ہے۔ آج کی نسل کو تو اس موبائل نے تباہ کیا ہے۔ ہر لڑکی لڑکے کو روز ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، ایک دن ان کو محبت ہوتی ہے، دوسرے دن تصویریں مانگتے ہیں، پھر وہ ملتے ہیں۔ اس لڑکے کے لیے لڑکی ماں باپ کی دہلیز پار کرتی ہے اور وہ لڑکا اس کو ایسا کرنے پہ مجبور بھی کرتا ہے، اور پھر دل بھرنے پہ ایک دوسرے کو چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ کیا یہ محبت ہے؟ یہ جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کو اپناتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات ان لڑکیوں کی، کہ کیوں سمجھ نہیں آتی جو ایسے مردوں کے، ان لڑکیوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جو ایسے مردوں کے پیچھے خود کو تباہ کر لیتی ہیں۔ ایک مرد ہمیشہ اس عورت کو ہی اپناتا ہے، اپنے نکاح میں قبول کرتا ہے جس کا اس نے ایک بال بھی نہ دیکھا ہو، چاہے وہ مرد خود کتنا بد کردار کیوں نہ ہو۔ عورت اس کو پاکیزہ ہی چاہیے ہوتی ہے۔ لڑکیاں لڑکوں کے کہنے پہ خود کی عزت تک کو گنوا دیتی ہیں اور بعد میں روتی پھرتی ہیں۔ وجدان، میں یہاں پہ مرد ذات کو ہی برا نہیں کہوں گا۔ ایک عورت جب تک خود غلط نہ ہو، مرد اس کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ اگر ایک عورت اپنی کلائی پکڑنے کے لیے نہ دے تو کیا مجال ہے مرد کی اس کا ہاتھ پکڑے؟ یہ جو لڑکیاں ہیں آج کل گلوں میں دوپٹے ڈالے گھوم رہی ہوتی ہیں نہ زیبا لباس پہنے بازاروں میں جاتی ہیں، اور پھر جب مرد ان کو دیکھ لے تو منہ پہ مارتی ہیں۔ تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟
اب تم خود اس مرد کو مجبور کرو گے تو وہ تمہیں دیکھے گا بھی نہیں۔ ایسی لڑکیاں اس گندگی کی مانند ہوتی ہیں جن پہ مکھیاں بنبنا رہی ہوں۔ وجدان، میں نے آوارہ مردوں کو بھی باحجاب عورتوں کو راستہ دیتے اور احتراماً نگاہ نیچے کرتے دیکھا ہے۔ عزت تو پردے میں ہی ہے۔ عورت جب اپنی عزت کھو بیٹھتی ہے نا، اس کے پاس پھر بچانے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ ایک عورت غرور ہوتی ہے، اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، اپنے شوہر کا، اپنے بیٹے کا۔ جب صرف ایک عورت غلط ہوتی ہے نا وجدان، اس سے جڑے ان سب مردوں کے غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ معاشرے میں نظر اٹھا کے بھی بات نہیں کر سکتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آج کل کی اولاد کی کیوں نہیں سوچتی۔ ان کے غلط قدم ان کے ماں باپ کو جیتے جی زمین میں اتار دیتا ہے۔ مولوی صاحب بولے جا رہے تھے اور وہ احتراماً نظریں جھکائے سنے جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنا سر بھی ہلا دیتا کہ اس کو ان کی کہی ہوئی ہر بات سمجھ آ رہی ہے۔ یہ دیکھو، بات کہاں سے شروع ہوئی تو کہاں چلے گی۔ تو وجدان، بات محبت کی ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب اب اس کی اصل بات پہ آئے تھے۔ وجدان، محبت پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے سامنے ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ محبت پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ کوئی اختیار نہیں تو پھر سمجھ جاؤ کوئی اختیار نہیں۔ وجدان، محبت کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ جب ادا ہوتے ہیں تو محبت ہمیں وجدان کی صورت میں ملتی ہے۔ محبت یہ تو قلندروں کا رقص ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ محبت کو جب تک اس کے حق اور حقوق کے ساتھ نہ ادا کیا جائے، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ سودا ہوتا ہے، جسموں کا، جذباتوں کا اور عزتوں کا۔ جہاں سودا ہوتا ہے وہاں محبت نہیں رہتی۔ محبت کو جب بھی کرو عبادت سمجھ کے کرو، یہ عبادت ہوتی ہے، خدا تک لے جانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ وجدان، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ مولوی صاحب نے اس کی جھکی گردن کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی مولوی صاحب، میں سمجھ رہا ہوں، آپ بولے نا۔ اس نے نظریں اوپر کی اور پھر جھکا لی۔ وجدان، محبوب سے اپنے محبوب کو مانگو، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ بس شرط یہ ہے کہ محبت میں خود کو اندر سے مار دو، اپنی یہ نا کا قتل کر لو، اس ساتھ کے ہو جاؤ جو محبتوں کا وارث ہے۔ جب اس کے ہو جاؤ گے نا وجدان، تو وہ تمہیں وہ دے گا جو تم نے مانگا ہے۔ وہ اپنے بیڈ پہ آنکھوں کے اوپر بازو رکھے لیٹی تھی، آنکھوں کے کونوں سے قطرہ قطرہ آنسو گر رہے تھے۔ دل کو ایک عجیب سی بے چینی تھی، وہ بنا آواز کے روئے جا رہی تھی۔ ایک شخص مجھے اتنا بھی مجبور کر سکتا ہے کہ میں خود کو ہی بھول جاؤں۔ وہ اب کی بار اٹھ کے بیٹھی، موبائل ہاتھ میں پکڑا اور پھر سے وہ گروپ اوپن کیا۔ اس نے کچھ 100 بار اس کے نمبر پہ وجدان شاہ لکھا ہوا دیکھا۔ وہ بھی تو وجدان کا نام لکھتی ہے ڈائری میں، پھر یہاں پہ لکھا ہوا نام اس کو کیوں اتنا بے چین کر رہا ہے؟ یہ نام اس نے خود لکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے۔ اس نے اپنے ہی سوال کا خود جواب دیا۔ اس کے نام پہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو گرتے اور موبائل کی سکرین پہ موتیوں کی صورت جمع ہو جاتے۔ اس نے پروفائل پہ اپنی فوٹو نہیں لگائی تھی، اس کا نام ہی زرمینہ گل کو بحال کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب کی بار اس کی ہمت نے جواب دے دیا تھا۔ اس نے اس کا نمبر نکالا اور میسج لکھنے لگی۔ کیوں یاد آتے ہیں مجھے اتنا؟ کیوں آپ کی یادیں مجھے سونے نہیں دیتی؟ کیوں میں اس قدر بے بس ہوں؟ کیوں آپ میرے ذہن پہ سوار ہو گئے ہیں؟ کیوں میں آپ کی آواز سننے کے لیے ترس رہی ہوں؟ کیوں میں آپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ایک منٹ مر رہی ہوں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس نے میسج لکھا اور سینڈ کے بٹن پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے سارا میسج ریموو کر دیا اور اپنا منہ سرہانے میں چھپائے سسکنے لگی۔ وہ تو کسی مرد کو کبھی منہ بھی نہیں لگاتی تھی، پھر کیوں وہ اس کے لیے پل پل مر رہی ہے؟ کیوں میں ان کو میسج کر رہی ہوں؟ کیوں؟ اس نے ایک بار پھر موبائل ہاتھ میں لیا اور پھر سے میسج لکھا۔ اس نے کوئی 15 بار اس کو میسج ٹائپ کیا اور پھر ریموو کر لیا۔ بے شک یہ میسج اس کو نہ ملے، مجھے تو ہوسا مل رہا ہے نا۔ اس نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، کاش تمہیں خود ہی پتہ چل جائے وجدان،
کوئی دن رات تمہیں بھولنے کی دعا مانگتا ہے۔ اس کے خشک ہوتے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ وہ اٹھی، وضو بنایا اور جائے نماز پہ بیٹھی۔ 2 رکعت نفل حاجت پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم وہ مجھے کیوں یاد آ رہے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم میں ان کے نام پہ روتی کیوں ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کب میرے ذہن میں آتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ میرے اندر موجود ہیں۔ ان کی یادیں مجھے تکلیف دیتی ہیں، ان کی باتیں، ان کا مسکرانا مجھے اذیت دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجھے کیوں اتنا درد ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ میرے دل میں ہوتے ہیں، میرا دل جیسے ان کی مٹھی میں ہو، وہ جب چاہیں اس کو دبا دیں اور میں اس درد سے تڑپ جاتی ہوں۔ یہ درد تو بہت برا ہے اللہ جی، میں تو آپ کی لاڈلی ہوں نا، آپ تو میری دعا سنتے ہیں نا، بس میری دعا آج بھی سن لیں، وہ مجھے بھول جائیں یا میں انہیں بھول جاؤں۔ میں بہت بے بس ہوں اللہ جی، مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا کروں، میں کس کو بتاؤں، میں ان کو بھی نہیں بتا سکتی، میں کیا بتاؤں، ان کو مجھے یاد آتے ہیں آپ، میں کیا بتاؤں ان کو، میں ترس گئی ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے، میں یہ سب کیسے کہہ سکتی ہوں، میں تو نامحرم کے نام سے بھی نفرت کرتی ہوں، میں پھر کیسے ان کو میسج کر لوں، میں اپنے بابا جان کا غرور ہوں، میں ان کا غرور کیسے توڑ دوں، میں اپنی سفید چادر کو کیسے اس کے قدموں پہ رکھ دوں، میں کیسے بھائیوں کا مان توڑ دوں، میں کبھی مر کے بھی ان کو میسج نہیں کر سکتی، میں ان کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی، میں ان کے سامنے اپنے بابا جان کی عزت نہیں ہار سکتی، میں غرور ہوں اپنے باپ کا، وہ غرور میرے ساتھ میری قبر میں جائے گا، مگر میری وجہ سے کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اتنا روئے کہ وجدان حسین شاہ اس کے آنسوں کے ساتھ اس کے اندر سے نکل جائے۔ اللہ جی، مگر یہ تکلیف بھی، یہ درد بھی تو مجھ سے نہیں ہو رہا برداشت، اللہ جی پلیز مجھ پہ رحم فرمائیں، میں روز آپ سے یہ رحم مانگتی ہوں، مگر اب مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا برداشت۔ وہ بچوں کی طرح سسک سسک کے دعا مانگ رہی تھی، اللہ جی وہ میرے خیال میں بھی نہ آئے۔ یا اللہ، زربینہ خان آپ سے وجدان حسین کو بھول جانا مانگتی ہے، اس کی دعا کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ اس نے رمضان میں 27ویں شب کو اس کے بھول جانے کی دعا مانگی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے دعا مانگ رہی تھی، اور جیسے جیسے وہ دعا مانگ رہی تھی اس کے دل میں سکون اتر رہا تھا، اس کو لگ رہا تھا جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے دل میں نور ڈال رہا ہے اور اس کے دل کو بے قرار کر رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں زمین پہ بیٹھے مولوی صاحب کی باتیں یاد کر رہا تھا۔ مولوی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ان کی ہر بات بالکل درست ہے، مجھے پہلے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے، کتنا گناہ گار ہوں میں، وہ تو بہت ناراض ہوگا مجھ سے، میں جب اس کی مانگوں گا نا، وہ مجھے میری منزل عطا کرے گا۔ جو وہ خود ہی ناراض ہوا تو میں کیسے اس سے مانگوں گا، کس منہ سے مانگوں گا میں اپنے رب سے، مجھے پہلے محبوب ہی کو مانگنا ہے، جب میرا محبوب مجھے مل گیا پھر محبت خود ہی مل جائے گی۔ میں کدھر ہوں تمہارے قابل ملکہ؟ اس نے آنکھیں بند کی اور بیٹ کے ساتھ ٹھیک لگا لی۔ اس کا سراپا اس کو اب سکون دیتا تھا، وہ پوری رات اس کو سوچتا تھا، کبھی اس کی قربت پہ مسکراتا اور کبھی رونا شروع ہو جاتا۔ اب رات کی تنہائی میں اس کے پاس 3 چیزیں ہوتی تھی، ملکہ، چائے اور اس کی ڈائری۔ وہ اٹھا، اپنی ڈائری لایا اور وہیں زمین پہ بیٹھ گیا۔ ڈائری کھولتے اس کے پہلے صفحے پہ اس نے بڑا لکھا ہوا تھا، میری ملکہ کے نام۔ اس نے ملکہ اتنی خوبصورتی سے لکھا تھا کہ دیکھنے والا دیکھے تو حیران رہ جائے۔ میری ملکہ کی ملکیت۔ اس کے اگلے صفحے پہ اسی خوبصورتی کے ساتھ میری ملکہ کی ملکیت لکھا تھا اور اس کے نیچے مختصر سا نوٹ لکھا تھا، اگر ملکہ کے میری زندگی میں آنے سے پہلے میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں تو یہ ڈائری میری ملکہ کی ملکیت ہوگی۔ وہ اس کے بعد اس نے ہر صفحے پہ اس کی آنکھوں کا تبصرہ کیا تھا۔ کسی نے شاید اپنی محبوبہ کی آنکھوں پہ اس قدر خوبصورت لکھا ہوگا، اس کی ہر ادا لکھتا تھا، اس کی معصومیت، اس کے مسکرانے پہ اس کی آنکھوں پہ چمک آنا، وہ ایک چیز لکھا کرتا تھا۔ اس نے آج بھی قلم لیا اور اس سے لکھنے لگا، تجھے دور سے چاہنا منظور ہے مجھے، تجھے دور سے چاہنا منظور ہے مجھے، میری اس عبادت پہ غرور ہے مجھے، تجھے اپنے لفظوں میں چھپا کے رکھوں گا، تجھے اپنے لفظوں میں چھپا کے رکھوں گا،
اپنی شاعری میں بسا کے رکھوں گا۔